أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پہلے سے تفصیل چلی آ رہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اور یہود نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاں بہت سی باتیں کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نبی ہی نہیں مانتے، اور اگر آپ ہیں بھی تو دوسروں کے لیے ہوں گے لیکن ہمارے لیے نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا، ان کی نبوت کا اقرار تمام انبیاء نے بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تو یہاں پر ان کے انبیاء تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانیں، ان کو تسلیم کریں، لیکن عام انسان اس چیز کا، ان کی نبوت کا انکار کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان سے پہلے جتنے دین، جتنی کتابیں آئی تھیں وہ سب منسوخ ہو گئی، اور اب انسان کی کامیابی صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ تو فرمایا وَمَن یبتغی، جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ دیناً، کوئی اور دین، فلن یقبل، تو پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا منہ، اس سے۔ یعنی کوئی شخص اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرے گا بطور مذہب تو بس اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ، اور کیسے ہدایت دے گا اللہ قوماً کافروا، ایسی قوم کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، یہ کہ رسول حق، بے شک برحق ہے، وجاءہم البینات، اور آ گئی ان کے پاس واضح دلیلیں۔ یعنی انہوں نے، جو اہل کتاب تھے، وہ دل سے ایمان لے آئے تھے کہ یہ مذہب سچا ہے، یہ نبی آخری سچے ہیں، لیکن زبان سے وہ انکار کر رہے تھے اپنی تکبر، اپنی ضد کی وجہ سے۔ جیسے نجران کا جب وفد آ رہا تھا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو علقمہ کے دو بیٹے تھے، ابو حارثہ اور قرظ بن علقمہ، تو یہ بھی ساتھ تھے۔ تو ان میں سے ایک کے بیٹے کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو وہ دور والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ تو ابو حارثہ نے کہا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے، تو اس نے کہا کہ کیوں، میں نے تو محمد کو کہا ہے، تمہیں کیوں برا لگا؟ تو ابو حارثہ نے کہا اس لیے کہ وہ سچے نبی ہیں، اور ان کو کچھ کہا تو ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس پر کہنے لگا کہ تم مانتے پھر کیوں نہیں؟ ابو حارثہ نے کہا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں تو ہمیں بادشاہوں سے جو برات ملی ہے وہ ساری چھین لی جائیں گی۔ تو سوچیں کہ یہ کیفیت اس وقت تھی جب وہ ابھی مدینہ آ رہے تھے، تو جب وہ مدینہ سے ہو کر چلے گئے، آپ سے مل کر چلے گئے، تو اس وقت پھر کیا ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ لوگ مباہلے سے بھی بھاگ گئے تھے۔ تو یہ کہ وہ لوگ دل سے آپ کو سچا نبی مانتے تھے لیکن زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک، یہی لوگ جزاؤہم، کہ ان کا بدلہ ہے، انا، یہ کہ علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور پھر اصلاح کر لی، یعنی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، فإن اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کافروا، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، اور پھر زیادہ بڑھ گئے، کفرن، کفر میں، یعنی مزید پختہ ہو گئے، تو لن تقبل، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے، پھر مرتد ہو گئے، اور پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا کہ کیا اب ہماری توبہ ہے؟
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس پر یہ آیت اتری۔ تفسیر در منصور بحوالہ مسند البزار۔ آگے فرمایا ان الذین کافروا، بے شک جو لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور وہ اس حالت میں مر گئے، وہم کفار کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل تو پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا یعنی سونے سے بھری ہوئی زمین، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ اس کو بطور فدیہ دے دے، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی من ناصرین کوئی مددگار۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کفر پر مر جاتا ہے تو اس نے چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں، ان کو اللہ کے ہاں کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ اعمال کے قبول ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو، آپ کا ایمان اللہ پر پختہ ہو، اور جو بھی عمل کرے وہ بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اگر کسی انسان کے اعمال میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ جیسے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بہت زیادہ مہمان نواز، بہت غلاموں کو آزاد کرنے والا، بہت لوگوں کو کھانا کھلانے والا تھا، تو کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ سورہ شعراء میں یہ لفظ آئیں گے کہ اس نے نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت والے دن بخش دے۔ تو جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے، اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی۔ جیسے ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ان سے نہ اس دن کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش اس کو نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ مسند احمد میں اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے اگر وہ سب تمہارا ہو جائے تو کیا اس کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں تم دے دو گے تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تم سے اس چیز کی بنسبت بہت کم چاہا تھا، میں نے تم سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تم اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہیں رہا۔ قیامت کے دن ایسی کوئی بھی کام، ایسی کوئی بھی چیز بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی کہ کسی انسان کی عذاب سے جان چھوٹ جائے، وہ کام بدلے میں اللہ کو دے کر۔ اسی لیے یہاں پہ جو لفظ آئے ہیں وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ کہ اگرچہ وہ اس کو بطور فدیہ دے دے، یہ یہاں پر محاورتاً استعمال کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ان کو کہا جائے تو وہ چاہیں گے کہ بس کسی طرح سے بھی ان کی جان چھٹ جائے اس عذاب سے۔ جیسے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا کچھ اور مانگنا ہو تو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو۔ تو یہ کہے گا یا اللہ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ اسی طرح ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے کو دیکھ چکا ہوگا۔ اسی طرح سے پھر ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ بہت ہی بری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تمہیں پسند ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ ہاں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، میں نے اس سے بھی بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تم سے طلب کی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا۔ جو پیچھے میں نے کہا تھا کہ جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا تو اس وقت میں نے کہا تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کسی کو شریک نہ بنانا میرے ساتھ، لیکن تو نے شرک کیا اور شرک کیے بغیر نہیں رہا۔ تو ان کے لیے ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں اور ایسا نہیں جو ان عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑوا سکے کسی بھی طریقے سے، یا کوئی ان کی کوئی کسی طرح کی مدد کر سکے۔ تو آج ہمارے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، اور ارد گرد لوگوں کا مرنا، حادثات ہونا، ہمارے ارد گرد سے ہمارے اپنوں کا اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے باعث عبرت ہے، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج اگر وہ لوگ چلے گئے ہیں تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت ہم پر آئے کہ ہم عذاب میں گھرے ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ کاش دنیا کی ہر چیز فدیے کے طور پہ دے کے تو آج ہم کسی طریقے سے اپنی جان اس عذاب سے چھڑوا لیں۔ تو یہ وقت ضائع نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔